کیا انسان اپنی نیکیاں کسی دوسرے کو دے سکتا ہے جیسا کہ میرے حصے کی نیکیاں کسی اور انسان کو اللہ دے دے؟ جی اس طرح نہیں دے سکتا. صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماں باپ کو آپ کی نیکیوں کا ثواب آٹومیٹکلی پہنچے گا، جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ میت کو 3 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. زندگی میں تو ملتا ہی ملتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، جو اس نے کوئی نیکی کا کام اپنی زندگی میں کیا اور بعد میں بھی جاری ہے. دوسرا علم کی بات، کسی نے کسی کو دین سکھایا تھا اور اس کے بعد بھی وہ سلسلہ چلتا رہا. امام بخاری، امام مسلم نے حدیث کی کتابیں لکھی، آج ہم تک پہنچی، یہ معاملات چل رہے ہیں، ان کو اس کا ثواب آٹومیٹکلی مل رہا ہے اور جینون ہے، ان کو ملنا بھی چاہیے، محنت بھی انہی کی ہے. اور تیسرا نیک اولاد جو دعا کرتی ہے. نیک اولاد کے ہر عمل کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو پہنچ جاتا ہے، زندہ ہو یا مردہ. گناہوں کا وبال نہیں پہنچتا سوائے اس صورت کے کہ جب ان گناہوں کے اوپر ماں باپ نے لگایا. اگر نیک ماں باپ کی اولاد برباد ہو گئی ہے خود سے تو ان کی غلطی کا وبال انہی کے اوپر ہوگا، ماں باپ کے اوپر نہیں. میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میری بلی میرے اوپر آ جاتی ہے، میں اسے کسی کمرے میں بند کروں اور پھر نماز پڑھوں تو بہتر یہ ہے. کتنی کون سی آپ نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسے بند کر دیں، نہیں مر جائے گی تو، تاکہ نماز میں توجہ نہ بٹے. باقی اگر بلی آ کے آپ کے اوپر چڑھ جاتی ہے، کپڑوں کو وہ ٹچ کرتی ہے، ایون تھوک بھی لگ جاتا ہے اس کا، تو وہ بلی کا تھوک پاک ہے. وہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، یہ گھر میں اکثر آنے والا جانور ہے، اس کے بارے میں ایکسیپشن دی گئی ہے. ویسے بلی گوشت کے اعتبار سے تو حرام ہے، لیکن اس کا تھوک پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار خواب میں کیا تھا یا حقیقت میں؟ خواب میں کیا جی، حقیقت میں تو انشاءاللہ جنت میں ہوگا. دنیا میں خواب میں کیا ہے، جو جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر. خواب میں اللہ کا دیدار آپ یوٹیوب پہ لکھیں، وہ ساری حدیث میں نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کی ہے. شیعہ لوگ اپنے آگے پتھر رکھ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ پتھر رکھ کے نہیں پڑھتے، وہ مٹی کی ایک ٹکیا رکھتے ہیں. اور اتنی بات تو ان کی درست ہے کہ مٹی کے اوپر سجدہ کرنا یہ سنت ہے. چٹائی پہ صرف جواز ہے، افضل یہ ہے کہ مٹی کے اوپر سجدہ ہو. تو وہ پتھر کی ٹکیا انہوں نے درمیان کا ایک سولوشن نکال لیا کہ مٹی پر ہم سجدہ کریں گے تاکہ سنت پہ بھی عمل ہو. ہمارے نزدیک تو بہتر یہ ہے کہ آپ کھجور کی چٹائی بچھائیں پھر، تاکہ آپ کو مٹی کی ٹکیا بھی نہ رکھنی پڑے اور اس طرح کی کنفیوژن پیدا نہ ہو. اور یا پھر ڈائریکٹ مٹی کے اوپر یا ماربل کے اوپر نماز پڑھیں جو زمین کی جنس ہے. میں تو جب مسجد میں ہوتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھوں کہ جو زمین والا معاملہ ہو، اس میں عاجزی بھی زیادہ ہے. باقی اس کے اوپر بھی میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کر دیا تھا. یہ روایت تو جعلی روایت ہے. جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے مسند احمد میں اور جامع ترمذی میں کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی اللہ کے علم میں یہ پہلے ہی طے تھا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی کہ آخری نبی کس نے ہونا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی علیہ السلام اس وقت تھے، اللہ کے علم میں تھے. کیونکہ نبی علیہ السلام تو اپنا باپ ابراہیم کو کہہ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو گیا کہ باپ پہلے آیا اور بیٹا بعد میں آیا؟ یہی دنیا میں رول ہے نا. یہ کیسے ہو گیا کہ نہیں وہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے بھی پہلے تھا؟ اس طرح نہیں ہو سکتا. تو یہ لاجیکلی غلط ہے. پہلا انسان جو پیدا ہوا وہ آدم علیہ السلام تھا. اور نبی علیہ السلام نے خود اس حدیث میں آتا ہے میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں کہ جو پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یعنی نبی علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو یہ دکھایا گیا تھا کہ آپ سے وہ بیٹا پیدا ہوگا کہ جس کی حکومت بالآخر اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپرسیڈ کر جائے گی. باقی نبی علیہ السلام نور ہے، بشر ہے، اس پہ تفصیلی ویڈیوز میری ریکارڈڈ ہے.